عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں. یہاں آدم خاکی سے میری مراد فوج نہیں ہے. عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے. دوسرے ملکوں کے انسان چاند پر اتر رہے ہیں. تم لوگ عید بقرعید رمضان کا چاند دیکھنے کے لیے کروڑوں روپے خرچ کر دیتے ہو. جو لوگ چاند کو دیکھتے ہیں ان کو اپنا کمر بند نظر نہیں آتا تو چاند کیا نظر آئے گا. 18 مولویوں میں سے 11 کے کمر بند کرسے سے نیچے لٹکتے نظر آتے ہیں. میں نے 1000 بار قائد سے کہا قسم خدا کی یہ خواب میں نے نہیں دیکھا تھا. قائد نے 10,000 بار مجھ سے کہا علامہ یہ پاکستان میں نے نہیں بنایا تھا. 72 برس بعد اب ہر لیڈر یہ کہہ رہا ہے ہم پاکستان کو قائد اور اقبال کا پاکستان بنائیں گے. یہ صرف پاکستان کو اپنا بنا لیں اور قائد اور اقبال کو بھول جائیں. قائد کے بارے میں تم نے پوچھا ہے اپنی پیدائش قائد کے بارے میں تم نے پوچھا ہے. انور مقصود اپنی پیدائش کا دن نہیں مناتے. اپنی برسی کا دن بڑی شان و شوکت سے مناتے ہیں. تم لوگوں نے اب قائد کی وفات 11 ستمبر کی چھٹی بھی ختم کر دی ہے. اس دفعہ 11 ستمبر کو قائد نے گھر پہ دعوت کی تھی. قائد نے مجھے، مولانا ابوالکلام آزاد، غالب اور فیض کو بلایا تھا. غالب کو فیض کے کہنے پر بلایا کیونکہ غالب اپنے ساتھ کچھ نہ کچھ لے آتے ہیں. پاکستان پر گفتگو ہوتی رہی. غالب نے پوچھا محمد علی صاحب آپ اکیلے ہیں جو اپنی برسی بڑے شوق سے مناتے ہیں. قائد نے کہا آپ کا ایک شعر مجھے علامہ نے سنایا تھا. پاکستان کے وجود میں آنے کے بعد میں پریشان اور ساتھ ساتھ پشیمان بھی ہوا. علامہ وہ کیا شعر تھا؟ غالب نے کہا میں سنا دیتا ہوں. کہتے ہیں جیتے ہیں امید پہ لوگ، ہم کو جینے ہی کی امید نہیں. سال بھر بعد مجھے اس ملک کے ٹھیک ہونے کی کوئی امید نظر نہیں آئی. میں چلا آیا. خود کو خوش قسمت سمجھتا ہوں اور اپنی برسی کے دن خوش رہتا ہوں. غالب نے پوچھا کیوں؟ فیض نے کہا مرزا قائد نے ملک ٹوٹتے نہیں دیکھا. مشرقی پاکستان الگ ہو گیا، بنگلہ دیش بن گیا. 4 صوبے بچ گئے، چاروں میں یاری دوستی نہیں ہے. قائد نے بے ایمانی نہیں دیکھی. قائد نے بے نامی اکاؤنٹس نہیں دیکھے. منی لانڈرنگ نہیں دیکھی. سیاستدانوں، سرکاری افسروں اور فوج کو امیر ہوتے نہیں دیکھا. تہذیب اور تمدن کا زوال نہیں دیکھا. آئین کے ٹکڑے ہوتے ہوئے نہیں دیکھے. علامہ نے تو کہہ دیا تھا وطن کی فکر کر ناداں مصیبت آنے والی ہے، تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں. مولانا آزاد نے کہا فیض آپ نے تو 14 اگست 47 کے بارے میں کہہ دیا تھا یہ داغ داغ اجالا یہ شب گزیدہ سحر، وہ انتظار تھا جس کا یہ وہ سحر تو نہیں. غالب بولے قائد ہندوستان میں رہتے پاکستان بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ مولانا نے کہا میں نے بھی قائد سے یہی کہا تھا. مرزا مارچ 1940 رام گڑھ کے جلسے میں میں نے کہا تھا میں مسلمان ہوں اور فخر کے ساتھ کہتا ہوں کہ مسلمان ہوں. اسلام کی 1300 برس کی شاندار روایتیں میرے ورثے میں آئی ہیں. میں تیار نہیں کہ اس کا کوئی چھوٹے سے چھوٹا حصہ بھی ضائع ہونے دوں. اسلام کی تاریخ، اسلام کے علوم و فنون، اسلام کی تہذیب میری دولت کا سرمایہ ہے. میرا فرض ہے میں اس کی حفاظت کروں. اب اسلام اس سرزمین پر ویسا ہی دعویٰ رکھتا ہے جیسا دعویٰ ہندو مذہب کا ہے. اگر ہندو مذہب
کئی ہزار برس سے سرزمین کے باشندوں کا مذہب ہے تو اسلام بھی 1000 برس سے اس سرزمین کے باشندوں کا مذہب رہا ہے۔ قائد نے کہا مولانا آپ حال میں رہتے تھے، ماضی میں گم تھے، میں مستقبل کے بارے میں سوچتا تھا۔ آج ہندوستان میں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ مجھے معلوم تھا ہندوستان میں آنے والے لیڈر گاندھی کی طرح نہیں ہوں گے۔ یہ تو گاندھی کا کرم تھا کہ مسلمان خوش تھے۔ غالب بولے گاندھی کا نام بھی تو کرم تھا۔ مولانا مودی سوچتا نہیں، اگر ہندوستان سے نظام الدین اولیاء، غریب نواز، امیر خسرو، بابر، اکبر، شاہ جہاں، سر سید، میر تقی میر، سودا، داغ، مصفی، انیس و دبیر، انشاء، جرت، ناسق، ولی، حالی، ذوق، ابوالکلام، اکبر آبادی، رسوا، نذیر اکبر آبادی، جگر مرد آبادی، استاد ولایت خان، بسم اللہ خان، فیاض خان، بڑے غلام علی خان، اللہ رکھا، امجد حسین، سلطان خان، دلیپ کمار، اختر علیمان، خواجہ احمد عباس، سردار جعفری، مخدوم محی الدین، مجروح، جانثار، مستر خیر آبادی، ریاض خیر آبادی، رشید احمد صدیقی، ذاکر حسین، عصمت چغتائی، قرۃ العین حیدر کو نکال دیں تو صرف آگ کا دریا بچے گا۔ مولانا نے کہا مرزا آپ نے اپنا نام نہیں لیا۔ غالب نے کہا اگر 1947 تک زندہ رہتا تو قائد کے ساتھ پاکستان چلا جاتا۔ بات یہ ہے مولانا، اب ہندوستان مسلمانوں کا ہی نہیں، شریف اور پڑھے لکھے ہندوؤں کے رہنے کے قابل بھی نہیں رہا۔ ہر چشم گریہ ناک، ہر ایک کے چہرے پر خاک، کشمیر ویرانہ، مولانا اس کے بسنے کو مدت چاہیے۔ سارے مسلمان خاموش، نہ شکوہ شکایت نہ حرف و حکایت۔ جو دھواں امیر کے دل سے اٹھتا تھا اب وہ ہر مسلمان کے گھر سے اٹھ رہا ہے۔ مسجدیں اور گرجا جلائے جا رہے ہیں، بستیاں اجاڑ کر اب لوگ پچھتاتے بھی نہیں۔ مولانا دلی تو کئی بار اجڑی پھر بس گئی، مگر ہندوستان پہلی بار اجڑا۔ اتنا بڑا ملک ایک خرابے میں تبدیل ہو گیا، ایک موذی کی وجہ سے۔ کشمیر کے لوگوں کا حال تو میر لکھ چکے ہیں، دن رات میری آنکھوں سے آنسو چلے گئے، برسات اب کے شہر میں سارے برس رہی۔ مولانا نے کہا سنجیدہ گفتگو بہت ہو گئی، اب کچھ شعر و شاعری ہو جائے۔ قائد اٹھ گئے، آپ شاعری سنیں، میں کھانے کا انتظام کرتا ہوں۔ قائد چلے گئے۔ قائد کے جانے کے بعد مولانا نے مجھ سے کہا قائد مجھے پہلے سے کچھ بہتر لگے۔ فیض نے کہا عمران کے وزیر اعظم بن جانے کے بعد خوش ہیں، کہہ رہے تھے ایک ایماندار تو آیا۔ مولانا نے کہا اگر سربراہ ایماندار ہو تو ملک کے حالات خود بخود ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ سورہ آل عمران میں ہے، اے ہمارے رب اب ہمارے دلوں کو دوسری طرف نہ پھیر، بعد اس کے تو نے ہمیں ہدایت کی راہ دکھلا دی اور ہمیں اپنی جانب سے رحمت عطا کر۔ علامہ تمہارے یہاں ہر آنے والی حکومت کہتی ہے تم نے کیا میراث بخشی ہم کو قرضوں کے سوا۔ چلو فیض اپنے 4 شعر سناؤ۔ فیض صاحب نے کہا ہے اپنی کشت ویراں سرسبز اس یقین سے، ہے اپنی کشت ویراں سرسبز اس یقین سے، آئیں گے اس طرف بھی ایک روز ابرو بارہ۔ فیض نے کہا مرزا آپ کی نظر، تیری نظر کا گلہ کیا جو ہے گلہ دل کو، تو ہم سے ہے کہ تمنا زیادہ رکھتے ہیں، پھر درے دل پہ کوئی دینے لگا ہے دستک، جانیے پھر دل وحشی کا طلبگار ہے کون۔